والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ کے جتنے بھی ذکر ہیں سب میں بہتر ذکر کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے۔ اس کو فرمایا کہ یہ افضل الذکر ہے۔ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ ہر نبی کو حضرت آدم سے لے کر ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو سب سے پہلا پیغام دے کر اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، اس کے اندر بنیادی چیز ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی اللہ اور معبود نہیں ہے۔ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کو چھوڑ کر دوسرا کوئی اللہ نہیں ہے۔ حضرت آدم نے پھر کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد حضرت شیس آئے، پھر حضرت ادریس آئے، حضرت نوح کا ذکر جگہ جگہ قرآن میں ہے، پھر حضرت ابراہیم آئے، اور ایک سلسلہ ہے، سینکڑوں رسول اور بے شمار انبیاء۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر میں آئے، اور وہی بنیادی چیز سب سے پہلی چیز ہے۔ نہ اس وقت تک نماز تھا، نہ روزہ تھا، نہ حج تھا، نہ زکوٰۃ، یعنی اسلام کے اندر کوئی تعلیم نہیں تھی۔ وہ بنیادی چیز جس کو آپ پیش کر رہے ہیں، رات اور دن، جس میں مکے والے پڑے ہوئے تھے، روز ایک نیا معبود بنا کر کے رکھ دیتے تھے، آپ سب کو ختم کر رہے، کہتے ہیں ایک ہے 360 دن نہیں، 360 سال نہیں، ساری دنیا جب سے ہے جب تک رہے گی۔ ایک ہی معبود ہے اللہ، اس کے سوا کوئی نہیں۔ اسی پہ سارا جھگڑا ہوا، یہاں تک کہ آپ کے قتل کے درپے ہو گئے، اور آپ مکہ معظمہ چھوڑ کر اللہ کے حکم پر ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے۔ بنیادی چیز ایک ہی ہے کہ اللہ ہمارے بہت ہیں، تم کہتے ہو اللہ ایک ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام انہی کے مجمع کے اندر جا کر کے یہی بات کہتے تھے۔ وہ لوگ مخالفت کرتے تھے، آپ کہتے تھے، تھوکتے تھے آپ کے اوپر، العیاذ باللہ، مٹی اٹھا کر پھینک دیتے تھے آپ کے اوپر، ڈھیلا پتھر اٹھا کر کے مارتے تھے، آپ تنے تنہا، اور بس یہی رٹ ہے اللہ ایک۔
حدیث میں آتا ہے ایک بازار لگا ہوا تھا مکے میں، بازار سال میں ایک دفعے کے بازار ہوا کرتے تھے، ایسے بھی ہوں گے کہ ہر مہینے لگتے ہوں گے، بہت بڑا بازار جس میں ہر قبیلے، ہر جگہ کے بیچنے والے، خریدنے والے چیزوں کو پہنچتے تھے۔ ایک بازار لگ رہا تھا، اس میں عام طور پر لوگ ہزاروں کی تعداد میں رہتے ہیں۔ منیب غامدی کہتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ نہ خرید رہا ہے نہ بیچ رہا ہے، بس ایک بات کہتا ہوا لوگوں کے بیچ میں ادھر سے ادھر جا رہا ہے، یا ایھا الناس وحدوا اللہ تفلحوا، اے لوگو اللہ کو ایک اللہ مانو، سفل ہو جاؤ گے۔ کوئی نہ کسی دکان پر جانا، نہ کسی سے سودا کرنا، نہ کسی، اس کی بڑھ ہے، ایک ہی بات ہے، دنیا کام پہ لگی ہوئی ہے، لگے رہو، وہ تو ایک ہی بات کہتا چلا جا رہا ہے۔ میں نے دیکھا کہ کوئی مٹی اٹھا کر اس کے منہ پر پھینک دیتا ہے، العیاذ باللہ، کوئی تھوک دیتا ہے اور وہ اپنے چہرے کو صاف کر کے آگے بڑھ جاتا ہے، کسی سے کوئی معارضہ نہیں، اپنی بات ہے۔ یہ وہی بات ہے جس بات کے لیے نبی کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، ہماری توحید کا پرچار کرو۔ لاکھ مخالفین ہیں، کوئی پتھر پھینک رہا ہے، کوئی مٹی پھینک رہا ہے، کوئی چہرہ انور پر تھوک رہا ہے، اور اکیلا تنہا، اور کیا کہہ رہا ہے؟ اے لوگو وحد اللہ تفلحوا، اگر دنیا اور آخرت کے اندر کامیابی چاہتے ہو، فلاح و بہبود چاہتے ہو، ایک اللہ کو مانو۔ منیب کہتے ہیں میں نے تھوڑی دیر میں دیکھا کہ اس کے پیچھے پیچھے ایک آدمی آ رہا ہے اور اس کے ہاتھ میں پتھر ہے اور وہ پتھر سے مارتا جاتا ہے اور کہتا جاتا ہے کہ اے لوگو لا تسمعوا کلامہ انہ کذاب، اس کی بات نہ سنو، یہ جھوٹا ہے۔ اسے اس سے بھی کوئی غرض نہیں، گالی دو، تھوکو، پتھر مارو، مٹی اٹھا کے پھینک دو، اسے کوئی اس سے بحث نہیں ہے۔ الٹا کر کے رکھو اسے جیب میں، الٹا نیچے رکھو، ہاتھ میں لو۔ لا تسمعوا کلامہ، اس کی بات نہ سنو، یہ جھوٹا ہے۔ تو انہوں نے کہا مجھے بڑا تعجب ہوا، کون یہ آدمی ہے؟ بازار میں نہ خریدتا ہے نہ بیچتا ہے، یہاں تو ساری دنیا خریدنے بیچنے کے لیے آئی ہے۔ تو میرے باپ نے کہا کہ یہ ایک شخص ہے قریشی، مکے کا رہنے والا، اس کا نام محمد ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، خدا کا پیغام یہ لوگوں کو دے رہا ہے، اور یہ کون ہے پتھر مارنے والا؟ تو کہا یہ اس کا چچا ہے ابو لہب۔ اللہ کا نبی ان تمام حالات کے اندر پیغام خداوندی، وہ بنیادی پیغام جو ہر نبی نے دیا، اور قرآن کہتا ہے
سارے انبیاء کا ذکر قرآن کے اندر نہیں ہے. منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک. اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے کچھ انبیاء کا نام قرآن میں تمہارے سامنے بیان کر دیا، اب کچھ کا نہیں کیا. یہ اس کی حکمت ہے. لیکن یہ پتہ چلا کہ ہر نبی جس پیغام کو لے کر آیا وہ سب سے بڑا پیغام ایک، ابتدا سے آخر تک، وہ کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں. یہاں ایک چیز اور بھی ہے، یہ تو پیغام نبی دے رہا ہے، یہ سچا ہے نہیں، مانے گا کیسے کہ باندھنے والا. ہمارا سارا دین اسی پر موقوف ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، بالکل سچے ہیں. سارا دین اسی پر. ہماری کھوپڑی میں بات آئے نہ آئے اس سے کوئی بحث نہیں ہے. اگر اللہ کا نبی جس کا نام مبارک محمد ہے علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے کوئی بات فرما دی، ہماری کھوپڑی میں آئے نہ آئے، اترے نہ اترے، ہم سمجھتے ہیں حق ہے. ساری دنیا کہتی ہے کہ آدمی کی جان نکل گئی، مر گیا. اللہ کا نبی فرماتا ہے جب اسے لے کر چلتے ہیں کاندھوں پر تو وہ خدا کی، اگر مومن ہے تو خدا کی رحمت کو دیکھتا ہے کہ قبر میں اللہ کی رحمت اس کا انتظار کر رہی ہے، تو وہ بولتا ہے، کہتا ہے قدمونی قدمونی، جلدی لے کے چلو، آگے بڑھاؤ آگے بڑھاؤ. ساری دنیا کہتی ہے مر گیا، کچھ نہیں جانتا، نہ دیکھ رہا ہے نہ جانتا ہے. ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق ہے. اگر وہ فاسق ہے، فاجر ہے، گناہگار ہے، گناہ کرنے پر ڈھیٹ ہے، موت آ گئی تو چیختا ہے، کہتا ہے یا ویل، ارے بربادی ہو تمہارے لیے، کہاں لے کے جا رہے ہو مجھے. وہ خدا کے عذاب کو دیکھ رہا ہے قبر میں. کسی کی دنیا میں کھوپڑی میں اترے نہ اترے، ہم کہتے ہیں ہمارے نبی نے فرمایا. وہ نبی تھا، سچا نبی تھا، رسول برحق تھا. اس نے جو فرمایا وہ حق ہے. پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا، کسی کے ذہن میں دماغ میں نہیں اترتی بات. مومن ہی کے اترتی ہے کہ قبر میں رکھا جائے گا، بیٹھالا جائے گا، زندہ کیا جائے گا. آنے والا آئے گا، پوچھے گا من ربک، بتا تیرا رب کون ہے. مومن ہے کہے گا ربی اللہ، میرا رب تو اللہ ہے. تیرا دین کیا ہے؟ کہے گا دین الاسلام، اللہ کی اطاعت کرنا. اسلام کے معنی ہے کہ اللہ کے اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا. اللہ کے نبی کی صورت سامنے لائی جائے گی. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو
آپ کی صورت سامنے پیش کی جائے گی مبارک، اور کچھ کہتے ہیں کہ مرنے والے کی قبر سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تک، مبارک قبر تک جو زمین ہے کھسکا دی جائے گی۔ یہ کون؟ تو کہے گا ہذا محمد رسول اللہ۔ تو چوتھا سوال ہوگا تو نے انہیں کیسے پہچانا؟ تو یہ کہاں پیدا ہوا، یہ کہاں، تو یہ کب پیدا ہوئے، تو کب پیدا ہوا، تو نے کہاں دیکھا؟ تو عجیب و غریب جواب دے گا، فرمایا کہے گا قرأت کتاب اللہ وصدقت بہ۔ ارے مجھ سے ایسی بات پوچھتے ہو؟ میں نے تو اللہ کی وہ کتاب جب تک زندہ رہا پڑھتا رہا جس کتاب کو یہ اللہ کے پاس سے لائے تھے، قرآن۔ میں اس کتاب پر بھی ایمان لایا ہوں، اور ان پر وہ کتاب آئی ہے، ان کی نبوت رسالت پر بھی میرا ایمان تھا، اگرچہ میں نے دیکھا نہیں، مگر اس قرآن کی تلاوت اور ایمان کی بنیاد پر میری آنکھوں نے انہیں نہیں دیکھا، لیکن میرا دل کہہ رہا ہے یہ کوئی نبی ہے۔ یہ ایمان کس چیز کا نام ہے، کیسے پہنچا؟ اللہ ایک ہے، ہم کیسے مان رہے ہیں؟ ہمیں نبی نے بتایا، کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ یہ انبیاء کا کام حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اسی پر موقوف ہے، نبی کیا کہہ رہا ہے اسے سچا بنو۔ بنیاد بالکل ایک ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے۔ بتا کون رہا ہے؟ کیوں مانو گے کیوں اس کی بات؟ بتانے والا نبی ہے، اور نبی ہے اور سچا نبی ہے۔ اس لیے ایمان دو چیزوں کا نام ہے، اللہ کے ایک ہونے کا، اور وہ مقدس ذات جو اس ظلمت کدے کے اندر یہ بتا رہی ہے کہ اللہ ایک ہے، کوئی شریک، وہ محمد ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ جب حضرت آدم بتا رہے تھے تو آدم کی اولاد کو حکم تھا لا الہ الا اللہ، آدم نبی اللہ رسول اللہ، اس لیے کہ اللہ ہے اور ایک ہے، سب اسی کا دیا ہوا ہے۔ آنکھوں میں روشنی ہے تو اس نے دی ہے، کان سنتے ہیں تو اس نے دیے ہیں، زبان بولتی ہے تو اس نے یہ اللہ نے کیا، بتایا کس نے؟ آدم نے۔ اللہ ایک ہے، بتانے والا سچا آدم ہے، آدم رسول اللہ۔ جب نوح آئے تو کہا لا الہ الا اللہ، نوح رسول اللہ۔ ہوتے 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 آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی امت کو جو سبق ملا لا الہ الا اللہ سیدنا محمد رسول اللہ، انہوں نے تو بتایا کہ لا الہ الا اللہ۔ کون مکے میں لا الہ الا اللہ کا ماننے والا تھا؟ سارے تو بت پوجتے تھے۔ یہ کون آدمی ہے جو ایک بات کہہ رہا ہے اور 13 سال تک مکے میں یہ رکھا؟ کوئی ماننے والا انگلیوں پہ گن لو، اتنے ہیں بس۔
عجیب خدا کی قدرت ہے. اتنے پکے تھے، پتھروں کو پوجتے تھے، پتھر کی طرح مشرک تھے. 13 سال تک رسول اللہ، اور کون رسول؟ تمام رسولوں کا سردار، آخری رسول. 13 سال تک رات اور دن کوئی ماننے کو تیار نہیں. چھوٹے چھوٹے لوگ، کچھ لوگوں نے قبول کر لیا جو ان کے سامنے رک نہیں سکتے تھے، ہجرت کر کے حبشہ چلے ہوئے. اب 13 سال تک اس کام کو کیا. اللہ نے حکم دیا چھوڑو، یہاں سے چلو. مدینہ منورہ چلے گئے. بڑی عجیب و غریب چیز ہے، کتنا فرق ہے دونوں جگہوں کے اندر. کار نبوت میں کتنا فرق ہے. 13 سال یہاں رات اور دن، جو اپنا خاندان، اپنے ملنے جلنے والے، جاننے والے، ان میں کام کر رہے ہیں، مگر کچھ نہیں ہوا. چند لوگ ہوئے اسلام کو قبول کرنے والے. بلال ہیں، صہیب غلام. ایمان لے آئے. اب گئے، آپ بھی فرمایا چلو ہجرت کرو. ہجرت کی آپ نے نبوت کے 13 سال کے بعد. آپ کی عمر اس وقت 40 اور 13 53 سال کی تھی. اور کس کے ساتھ؟ تنہا ابو بکر. چھ سال کے بعد قریش سے مصالحت ہو گئی 10 سال کے لیے. کہتے ہو بھائی چلے جاؤ، اس سال نہیں کرو، کرنے دیں گے عمرہ، ہم قبول کرتے ہیں، بھائی ہم جا رہے ہیں. اگلے سال آؤ گے تو ہتھیار لے کے نہیں آؤ گے، ہم قبول نہیں لائیں گے ہتھیار. 3 دن سے زیادہ نہیں رہو گے، چلو ہم قبول نہیں رہیں گے. ہمارا کوئی بھاگ کر اگر اسلام لا کر بھاگ گیا تمہارے پاس، تمہیں واپس کرنا ہوگا. کہ بالکل. اور اگر تمہارا کوئی آ جائے گا ہم واپس نہیں کریں گے، ہمیں یہ بھی تسلیم ہے. ہر شرط نیچے گر گئے. اس کے باوجود بھی وہ مصالحت پر قائم نہیں رہ سکے. 2 سال بھی نہیں رہ سکے. اب آپ جب اس کے 2 سال کے بعد، یعنی سن 8 میں، 6 میں مصالحت ہوئی، 8 میں، یعنی مکہ معظمہ سے آنے کے 8ویں سال آپ نے فتح مکہ کا، انہوں نے تو مصالحت کو توڑ دیا. لہذا اب یہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی عہد و پیمان رکھا جائے. اب آر پار ہوگا مسئلہ. اب گئے مکے کو مقابلے میں فتح کرنے کے لیے. وہ نبی جو 13 سال رات اور دن کام کر چکا یہاں، اور ایمان لائے انگلیوں پر گن لو. یہاں تک کہ جو مخالفین تھے ان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے تھے، ہجرت کرنی پڑی، چھوڑ کے چلے آئے. یہ نبی یہاں بھی وہی کام کر رہا ہے جو 13 سال تک وہاں کیا تھا. لیکن سارے لکھنے والے لکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو لشکر تھا وہ 10,000 مسلمانوں کا لشکر تھا، جنہوں نے چٹکی بجاتے بجاتے مکے کو فتح کر لیا. وہاں تو 13 سال تک انگلیوں پر گنے چنے لوگ. اگر اللہ کے نبی کے قتل پر مکے کے لوگ آمادہ ہیں تو اتنے بھی مسلمان نہیں جو بچا لیں. چھوڑ کے چلے آئے.
اور یہاں کیا انقلاب اللہ نے پیدا فرمایا کہ 8 سال میں عورتیں نہیں ہیں اس میں، وہ اپنے گھروں پر ہیں، بچے اپنے گھروں پر ہیں۔ وہ لشکر جو آپ کے اشارے پر جان دینے کے لیے آپ کے ساتھ آیا ہے، اس لشکر کی تعداد صرف 10,000، جنگل کی آگ کی طرح اسلام پھیلا۔ پیغام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور کون دے رہا ہے؟ رسول اللہ۔ کون؟ سچا نبی ہے۔ آئے سمجھ میں نہ آئے، نظر آئے نہ آئے، کھوپڑی میں اترے نہ اترے، جو فرما دیا وہ حق ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ یہ توحید کی دعوت ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ کلمہ صرف لا الہ الا اللہ ہے۔ اگر کوئی نبی کو نہیں مانتا لیکن اللہ کو اللہ مانتا ہے تو وہ مومن ہے۔ ایمان عنوان ایک ہے لا الہ الا اللہ، لیکن مطلب اس کے 2 ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ اگر رسالت محمدی کا توحید خداوندی کے جس نے بتایا ہے، جس نے توحید خداوندی تک پہنچایا ہے، جس نے دروازہ کھولا ہے، اس کی صداقت کو نہیں مانو گے تو یہ آدھا ایمان ہے، نہیں ہوا۔ ایمان جب ہوگا جب جس ذات کی توحید ہے اس کے اوپر ایمان لانا، اور جو ذات وہاں تک پہنچا رہی ہے انگلی پکڑ کر اس کی نبوت کو بھی ماننا۔ یہ 2 چیزیں مل کر کے ایک ایمان۔ ایک روایت آتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے کے پاس ایک وفد آیا، عبد قیس کا قبیلے کا۔ اس میں آتا ہے آپ کو نبی کریم علیہ السلام نے اس وفد کو حکم دیا کہ ایک اللہ پر ایمان لاؤ، امرہم بالایمان باللہ وحدہ، ایک اللہ پر بس۔ اس کے بعد پوچھا جانتے ہو ایک اللہ پر ایمان کا مطلب معنی کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہم تو جاہل ہیں، ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں۔ فرمایا ایک اللہ پر ایمان کا مطلب ہے شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ لفظ تو ایک ہے لا الہ الا، مطلب 2 ہیں اس کے، عنوان ایک ہے، معنون 2 ہیں۔ عنوان کیا ہے؟ شہادت اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، لیکن مطلب اس کے 2 ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ کیا مطلب؟ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، وہ جو فرماتے ہیں وہ حق ہے۔ وہ فرماتے ہیں اللہ ایک ہے، سر اور آنکھوں پر۔ وہ فرماتے ہیں نماز پڑھو، سر اور آنکھوں پر۔ کیوں؟ سچے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں روزہ رکھو رمضان کا، سر اور آنکھ، اس سے سچے ہیں۔ جو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے کہتے ہیں، زبان ان کی ہے، پیغام اللہ کا ہے۔ یہ ہے مطلب۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی یہ کہے کہ اللہ کی توحید لا الہ الا اللہ اگر ہو گیا تو وہ مومن ہے۔ نہیں نہیں نہیں، توحید خداوندی تک پہنچنا کس کے واسطے سے ہوا؟ کس نے بتایا؟
کہ اللہ ایک ہے؟ کون بتا رہا ہے؟ اللہ کے نبی محمد بتا. اس پر بھی ہم اگر اسی کو سچا نہیں مانتے تو لا الہ الا اللہ کو کیسے سچا مان لیا؟ راستہ تو یہی ہے، یہیں سے پہنچنا ہے. ان کے ہاتھ اور دامن کو پکڑے بغیر لا الہ الا اللہ تک پہنچنا ممکن نہیں ہے. پہلے ان کی رسالت کو مانو اور یہ عقیدہ رکھو کہ یہ نبی ہے اور سچا نبی ہے، جو کہے وہ حق ہے. انہوں نے فرمایا ہمارے باپ دادا تو 50 کو پوچھتے تھے، انہوں نے فرمایا نہیں، معبود ایک ہے. حضرت راسی والعین، ہم نے کہا ایک ہی معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. لہذا 2 ہو گئے، ایک توحید خداوندی، ایک اس توحید تک پہنچانے والی ذات، وہ رسول اللہ کی ذات ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ ہمارے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے. موت آئے تو اسی عقیدے پر آئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور میدان محشر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ شفاعت میسر اور اپنی جنت میں جگہ عطا فرمائے.